ایک گاؤں میں ایک لوہار رہا کرتا تھا جس کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں گزری۔ پورا گاؤں اس لوہار کی حرکتوں سے بے حد تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو اس کی دکان کے باہر دو بزرگوں کا گزر ہوا۔ دونوں اس کی دکان کے باہر باتیں کرنے لگے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ جانے یہ اپنی حرکتوں سے کب باز آئے گا، پورے گاؤں کی لڑکیوں نے اس کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے۔ دوسرا بزرگ کہنے لگا کہ جب اس لوہار کے گھر اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کسی نے اس کی بیٹی پر بری نظر ڈالی تو اسے پتا چلے گا کہ کیسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ لوہار ان کی یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر لوہار کے دل پر بہت چوٹ لگی، گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنی دکان بند کر دی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے جا کر نماز ادا کی اور اپنے گناہوں پر رونے لگ گیا۔ زار و قطار رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی۔ اب وہ ہر روز مسجد جا کر نماز ادا کرنے لگ گیا۔ جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو مسجد کا امام اسے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ شیطان جس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں تنگ ہیں، اس نے اچانک سے کیسے نماز ادا کرنا شروع کر دی ہے؟ یہ ایک دم سے نمازی کیسے بن گیا؟ اس کے اچانک بدلتے ہوئے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال تو ضرور ہوگی۔ لوہار کا کاروبار اب پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں اب باہر نکلتی تو اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ دیکھتی کہ لوہار کو تو اب کسی چیز کا کوئی ہوش تک نہیں ہے۔ اب وہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، بس اپنے کام میں ہی مگن رہتا ہے۔ لوہار کے گاہک اب بہت کم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دکان بند کر کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، جس کے معاوضے میں شام کو اسے تھوڑی سی رقم مل جاتی تھی، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے ایک دن اس سے کہا کہ جب سے تو نے توبہ کی ہے تب سے تمہارے حالات ہی خراب ہو گئے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے؟ لوہار اس کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ کہا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کے لیے نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہ مل سکی۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے اور اسے کہیں بھی مزدوری نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ اب تو نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مشکل سے اسے ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور ساری رات وہ بھوکا ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا تو مسجد کا پیش امام اس کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لوہار فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ مولوی کی یہ بات سن کر لوہار نے مولوی کو اس کی سواری سے اتار کر اپنی دکان کے اندر لے گیا۔ مولوی چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے دکان میں موجود لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور پھر آگ میں اپنے لوہے کے ہتھوڑے کو گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا، کہنے لگا مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا دو، کوئی کہتا ہے کہ مجھے خنجر بنا دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، آگ پر اپنا ہتھوڑا بھی گرم کرتا ہوں اور لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہوں۔ جو لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے وہ مطلوبہ شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جو لوہا یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ منظور ہے کہ میں فاقوں کی تپش کاٹوں اور آزمائشوں کو برداشت کروں، تاکہ اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی صاحب بھی اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئے۔ مولوی صاحب نے اس لوہار سے معافی مانگی اور بولا کہ میں تمہیں کتنا غلط سمجھ رہا تھا، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو۔ پیارے دوستو،
دنیا میں آنے والی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس شکل میں ڈھال سکے جس میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیشہ ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کو ہم برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ پیج اچھی سچی باتیں فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔